ایران آبِ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کروائے بغیر مذاکرات کے لیے تیار۔ ایرانی قیادت نے امن مذاکرات کی بحالی کے لیے شرائط نرم کر دیں۔ اگلے ہفتے پاکستان میں مذاکرات پر بھی آمادہ ہو گیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو 14 نکاتی تجاویز بھیجی۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے مذاکرات سے قبل ناکہ بندی ختم کرنے کی شرط واپس لے لی، تجویز دی کہ امریکہ حملے روکنے اور ناکہ بندی ختم کرنے کی ضمانت دے۔ آبِ ہرمز کھولنے کو تیار ہیں۔ ایران نے پابندیوں میں نرمی کی صورت میں ایٹمی امور پر گفتگو کرنے کی حامی بھی بھر لی۔ لچک کا مقصد طویل تعطل کے شکار مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنا ہے۔ گزشتہ تجاویز میں ایران نے آبِ ہرمز کھولنے پر گفتگو امریکی ناکہ بندی ختم کرنے سے مشروط کی تھی۔ جوہری معاملات پر بھی بات چیت کو اگلے مرحلے تک ٹالا گیا تھا۔ امریکہ سے بات چیت برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ دھمکیاں اور فیصلے مسلط کرنا کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایرانی چیف جسٹس غلام حسین محسنی کا دو ٹوک پیغام۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے کہا کہ جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے تجاویز پاکستان کو پیش کر دی ہیں۔ اب بول امریکہ کے کورٹ میں ہیں۔ امریکہ چاہے تو سفارتکاری کا راستہ اختیار کرے یا محاذ آرائی کو جاری رکھے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر محمد جعفر اسدی نے جنگ دوبارہ شروع ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ کہا ایران اور امریکہ کے درمیان نئے سرے سے تنازع کا خدشہ ہے۔ جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو دشمن کو پہلے سے زیادہ اچھا سبق سکھائیں گے۔ قطری وزیر اعظم کا امن مذاکرات کی مکمل حمایت کا اعلان۔ قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمان اور ایرانی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ عباس عراقچی نے جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے امریکہ سے مذاکرات کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ قطری وزیر اعظم نے جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے ثالثی کی کوششوں کی مکمل حمایت کر دی۔ کہا آبِ ہرمز کو جلد سے جلد بحال ہونا چاہیے۔ جہازوں کی آمد و رفت بلا رکاوٹ ضروری ہے۔ تنازع کے حل کے لیے تمام فریقین مثبت سوچ سے آگے بڑھیں۔ چین نے ایران سے تیل خریداری سے متعلق امریکی پابندیاں مسترد کر دیں۔ چینی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ ایرانی تیل کی خریداری سے متعلق امریکی اقدامات نہیں مانتے۔ امریکی پابندیاں بین الاقوامی قوانین کے منافی اور معمول کی تجارتی سرگرمیوں میں مداخلت ہیں۔ امریکہ نے ایرانی تیل خریدنے کے الزام میں 5 چینی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی تھیں۔ ادھر چین نے آبِ ہرمز کو بھی فوری طور پر کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالتے ہی چین نے آبِ ہرمز میں بحری آمد و رفت کی فوری بحالی پر زور دیا۔ چینی مندوب فو کونگ نے کہا کہ امریکہ اپنی بحری ناکہ بندی ختم کرے تاکہ عالمی توانائی کی سپلائی بحال ہو سکے۔ ایران نے آبِ ہرمز کے انتظام کے لیے قانون تیار کر لیا۔ ڈپٹی اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ حامد رضا حاجی نے کہا نیا قانون اسرائیلی بحری جہازوں کو اہم سمندری راستے سے گزرنے سے روک دے گا۔ دشمن ریاستوں کے جہازوں کو گزرنے سے قبل جنگی معاوضے کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ آبِ ہرمز میں جہاز رانی کی ٹریفک اب جنگ سے پہلے کی حالت میں واپس نہیں آئے گی۔ ادھر امریکی فوج کا آبِ ہرمز میں مزید 4 جہازوں کا رخ موڑنے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق 20 روز میں ناکہ بندی کے دوران 48 بحری جہازوں کا رخ موڑا گیا۔ ایران آبِ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرائے بغیر مذاکرات کے لیے تیار۔ ایرانی قیادت نے امن مذاکرات کی بحالی کے لیے شرائط نرم کر دیں۔ اگلے ہفتے پاکستان میں مذاکرات پر بھی آمادہ ہو گیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو 14 نکاتی تجاویز بھیجی۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے مذاکرات سے قبل ناکہ بندی ختم کرنے کی شرط واپس لے لی، تجویز دی کہ امریکہ حملے روکنے اور ناکہ بندی ختم کرنے کی ضمانت دے۔ آبِ ہرمز کھولنے کو تیار ہیں۔ ایران نے پابندیوں میں نرمی کی صورت میں ایٹمی امور پر گفتگو کرنے کی حامی بھی بھر لی۔ لچک کا مقصد طویل تعطل کے شکار مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنا ہے۔ گزشتہ تجاویز میں ایران نے آبِ ہرمز کھولنے پر گفتگو امریکی ناکہ بندی ختم کرنے سے مشروط کی تھی۔ جوہری معاملات پر بھی بات چیت کو اگلے مرحلے تک ٹالا گیا تھا۔ ایران نے فوجی میدان میں برتری ثابت کر دی۔ اب اقتصادی طور پر دشمنوں کو شکست دینا ضروری ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا ایرانیوں کو مقامی تیار کردہ اشیاء استعمال کرنے کا مشورہ۔ کاروباری افراد کو ملازمین نہ نکالنے کی اپیل بھی کر دی۔ ایرانی چیف جسٹس غلام حسین محسنی نے کہا
امریکہ سے بات چیت برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ دھمکیاں اور فیصلے مسلط کرنا کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایران اپنی قومی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر محمد جعفر اسدی نے جنگ دوبارہ شروع ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ کہا ایران اور امریکہ کے درمیان نئے سرے سے تنازع کا خدشہ ہے۔ جنگ دوبارہ ہوئی تو دشمن کو پہلے سے زیادہ اچھا سبق سکھائیں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا جارحانہ اقدام، کانگریس کی منظوری نظر انداز کر کے 8.6 ارب ڈالر کا اسلحہ بیچنے کی منظوری دے دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق اسرائیل، قطر، کویت اور متحدہ عرب امارات کو فوجی ساز و سامان بیچا جائے گا۔ امریکہ اسرائیل کو 992.4 ملین ڈالر کے جدید ہتھیار فروخت کرے گا۔ قطر کو 4 ارب اور کویت کو 2.5 ارب سے زائد کا جنگی سامان دیا جائے گا۔ ادھر میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران جنگ میں امریکہ کا 2.8 ارب ڈالر کا فوجی ساز و سامان تباہ ہوا۔ سعودی عرب میں امریکی بیس پر حملوں کے دوران 70 کروڑ ڈالر مالیت کا واکس ریڈار طیارہ تباہ ہوا۔ کویت میں 3 امریکی F-15 جیٹ گرائے گئے۔ 970 ملین ڈالر کا ڈیفنس ریڈار سسٹم تھاڈ بھی ایرانی حملوں کی زد میں آیا۔ امریکی حکومت نے حقائق چھپانے کے لیے سیٹلائٹ تصاویر بلاک کر دی۔ ایران کے ساتھ جنگ ختم ہو گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی کانگریس کو خط لکھ دیا۔ ٹرمپ نے امریکہ کے ایران کے خلاف آپریشن کو کامیاب قرار دیا۔ یہ بھی لکھا کہ پائیدار امن کوششوں کے باوجود ایران کی طرف سے خطرے کا خدشہ ہے۔ 28 فروری سے جاری کشیدگی ختم ہو چکی ہے، لیکن ممکن ہے تنازع مکمل طور پر حل نہ ہوا ہو۔ ماہرین کے مطابق ایسا موقف اختیار کرنے سے ٹرمپ انتظامیہ جنگ کے لیے کانگریس سے منظوری حاصل کرنے کی مجبوری سے بچ سکے گی۔ چین کا آبنہ ہرمز کو فوری طور پر کھولنے کا مطالبہ، ایران پر عائد پابندیاں ہٹانے اور بحری ناکہ بندی ختم کرنے پر بھی زور۔ UN سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالتے ہی چین نے آبنہ ہرمز میں بحری آمد و رفت کی فوری بحالی کی اپیل کر دی۔ چینی مندوب فو کانگ نے کہا کہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی غیر قانونی جنگ نے عالمی منڈیوں کو شدید متاثر کیا، ترقی پذیر ممالک کی معیشت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ چینی مندوب نے مزید کہا کہ صدر ٹرمپ کے دورہ چین کے وقت آبنہ ہرمز بند ہوئی تو یہ اہم ایجنڈا ہوگا۔ چین اور امریکہ کے مضبوط اور پائیدار تعلقات دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہیں۔ ایران کی آبنہ ہرمز کو کنٹرول کرنے کی حکمت عملی ناکام ہو گئی۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران امریکی ناکہ بندی کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہے۔ امریکی بحریہ کی کارروائیوں نے ایران کی سمندری حکمت عملی کو چیلنج کیا۔ ایران تاحال امریکی دباؤ سے نکلنے کا مؤثر راستہ تلاش نہیں کر پا رہا۔ امریکہ کی بحری ناکہ بندی نے ایرانی تیل کے برآمدی راستے متاثر کر دیے۔ بلومبرگ نے بھی لکھا کہ تیل کی برآمدات رکنے کی وجہ سے ایران کے تمام سٹوریج ٹینک بھر چکے ہیں۔ ایران کو تیل سٹور کرنے والے ٹینکوں کی کمی کا سامنا ہے۔ ایران کو مجبوراً تیل کی پیداوار میں کمی کرنا پڑ رہی ہے۔ اعلیٰ ایرانی عہدیدار نے بھی ملک میں تیل کی پیداوار کم کرنے کی تصدیق کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور کویتی وزیر خارجہ شیخ جرا جابر الاحمد الصباح کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور اقتصادی اثرات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ کویتی وزیر خارجہ کی عالمی امن کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کی بھرپور ستائش۔ گفتگو میں پاکستان اور کویت کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات کے عزم کا اعادہ۔ دونوں وزرائے خارجہ نے مستقبل میں قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کے ڈیزائن کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں گھکڑ تا امن آباد 31.5 کلومیٹر طویل گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کے لیے 12 ماہ کی مدت مقرر۔ گجرانوالہ کے ہر علاقے کو فیڈر بس کے ذریعے میٹرو ٹرین سے منسلک کرنے کا حکم۔ ٹریفک کی آسانی کے لیے ٹرانزٹ سسٹم میں 2 ٹنل سیکشن بنانے کا بھی فیصلہ۔ 17 سے 19 کلومیٹر گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ ٹرین انڈر گراؤنڈ گزارنے کی اصولی منظوری دے دی۔
سعودی حکومت نے 15 سال سے کم عمر افراد پر حج پابندی کے احکامات واپس لے لیے۔ 12 سال سے زائد عمر بچوں کو حج کی اجازت کی پرانی پالیسی بحال۔ 15 سال کی پابندی کے باعث جن کے ویزے منسوخ ہوئے وہ دوبارہ پروسیس ہوں گے۔ ترجمان مذہبی امور کے مطابق پاکستان حج مشن نے نئی سعودی پالیسی پر مبنی خط جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی وسطی اور بالائی علاقوں میں ہیٹ ویو پر ہدایات جاری۔ متاثرہ علاقوں کی ضلع انتظامیہ کو ہیٹ ویو ریلیف کیمپ قائم کرنے کا حکم۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ جام شورو، دادو، شہید بے نظیر آباد، گوٹکی اور سانگھڑ ہیٹ ویو کی لپیٹ میں ہے۔ اسپتالوں میں ہیٹ سٹروک مریضوں کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں۔ عوام گرمی میں سر ڈھانپ کر باہر نکلیں، براہ راست دھوپ میں کام سے گریز کریں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں گرج چمک کے ساتھ بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کا مختلف شہروں میں بارش کا الرٹ جاری۔ بالائی خیبر پختونخوا میں آج رات سے بارشوں کا امکان۔ چترال، دیر، سوات، کوہستان اور بٹگرام میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بھی رہے گا۔ وزیر خزانہ کی زیر صدارت ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے فروغ سے متعلق اجلاس۔ ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ فریم ورک مضبوط بنانے پر اتفاق۔ ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ سیکٹر کی بہتری کے لیے ٹیکس نظام میں اصلاحات پر غور۔ اجلاس میں سرمایہ کاروں کے لیے آسان اور شفاف ماحول کی فراہمی پر زور۔ سابق چیف سیکرٹریز بلوچستان کو تاحیات اضافی مراد دینے کا نوٹیفیکیشن کل عدم قرار۔ وفاقی آئینی عدالت نے چیف سیکرٹری بلوچستان کی اپیل خارج کر دی۔ فیصلے میں لکھا کہ قانون کے خلاف کیا گیا ہر حکومتی اقدام بلا جواز ہوتا ہے۔ ریٹائرڈ چیف سیکرٹریز اور ان کی بیوگان کو تاحیات اضافی مراد کی قانون میں گنجائش نہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ نے جرمنی سے 5000 فوجیوں کے انخلاء کا حکم دے دیا۔ فیصلہ یورپ سے بڑھتے اختلافات کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ فوجی انخلاء کا عمل 6 سے 12 ماہ میں مکمل ہوگا۔ ادھر جرمنی کی دفاعی حکمت عملی میں بھی اہم تبدیلی۔ ممکنہ جنگ کی تیاری کے لیے سپلائی لائنز مضبوط بنانے لگا۔ بلومبرگ کے مطابق 1 ارب 35 کروڑ یورو کی لاگت سے سب سے بڑی بندرگاہ کو فوجی ساز و سامان کی ترسیل کے لیے اپ گریڈ کیا جائے گا۔ امریکہ کے پاس میزائل کی قلت، برطانیہ اور دیگر ممالک کو میزائل سپلائی میں طویل تاخیر سے خبردار کر دیا۔ ٹیلی گراف کے مطابق ایران جنگ کے باعث امریکی میزائل کے ذخائر متاثر ہوئے۔ پینٹاگون نے پولینڈ، لتھوینیا اور اسٹونیا کو بھی ممکنہ تاخیر سے آگاہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق ایران جنگ کے لیے بھی پینٹاگون نے دیگر خطوں سے ذخائر مشرق وسطی منتقل کیے تھے۔